وزیر اعظم کا بھی فیصلہ کون کرتا ہے؟ آپ کا چیف جسٹس پاکستان یا آپ کا آئینی عدالت کا چیف جسٹس، جو کہ آئینی عدالت جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ پورے پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہے۔ جب آپ کے ملک کے اندر وہ ٹاپ پوزیشن جو اگر یہ فیصلہ کر دے کہ اس کو میں سزائے موت سناتا ہوں، تو وہ یہ تو اب آپ نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس ان وجوہات سے آپ نے سزائے موت روکی ہوئی ہے نا، ورنہ جب وہ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ میں اسے سزائے موت سناتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے کہ جب سزائے موت شروع ہوگی تو وہ پھندے پہ لٹک جائے گا یا وہ جیل میں مر جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ جس کو سپریم کورٹ کے ججز نے سزائے موت کنفرم کر دی، اس کی زندگی ختم ہو گئی، آپ وہ باہر نہیں آ سکتا، وہ جیل کے اندر مرے گا۔ جنہوں نے لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے ہیں، جب ان پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے لوگ میرٹ پہ نہیں آئیں گے، جب ان پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے لوگ انصاف کے تحت نہیں آئیں گے، اور جب اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے لوگ اپنے حلف کے مطابق کام نہیں کریں گے، تو پھر اب چھوڑ دینا، پھر آپ کے ملک میں باقی کیا بچ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا پارلیمنٹ آپ بات کرتے ہیں جس نے لوگ پاکستان کے، ہمارا آئین کیا کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور زمین کے جو فیصلے ہیں، پاکستان کی یہ جو زمین ہے اس کے جو فیصلے ہیں یہ عوام پاکستان کریں گے۔ اور عوام پاکستان کیسے کریں گے؟ 25 کروڑ لوگ خود تو نہیں کر سکتے، 25 کروڑ لوگ اپنے نمائندے منتخب کریں گے اور ان کے ذریعے وہ پاکستان کے لوگ اپنی پاور کو ایکسرسائز کریں گے۔ کیا اس وقت کی پارلیمنٹ 25 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندہ ہے؟ نہیں ہے۔ جس پارلیمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے اور 100 سے زیادہ اراکین اسمبلی جھوٹا حلف اٹھائیں اور کہیں کہ میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں میں جیت کے آیا ہوں، اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ جن عدالتوں میں ابھی میں بات کر چکا ہوں، جس طرح کے 50-60 جج لائے گئے ہیں، کیا یہ عدالتیں انصاف کریں گی؟ جس ملک میں انصاف نہ ہو، جس ملک میں آئین نہ ہو، جس ملک میں قانون نہ ہو، جس میں زندگی کی کوئی ضمانت نہ ہو، جس میں کوئی سیکیورٹی نہ ہو، جس میں کوئی روزگار نہ ہو، جس میں ماحولیاتی آلودگی میں آپ دنیا میں پہلے نمبر کے اوپر ہوں، جہاں پہ آپ کی پلانٹیشن کے اوپر توجہ نہ ہو، جہاں آپ کی روزگار کے اوپر توجہ نہ ہو، جہاں 2 کروڑ 70 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہو، جہاں 59 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں، جہاں 86 لاکھ بچہ چائلڈ لیبر کا شکار ہو، جہاں 5 سال سے کم عمر 40% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہوں، جہاں 13 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے ہوں، جو 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو نہ دے پائیں، جہاں پہ ہر سال 80 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہوں، جہاں پہ ایکسپورٹس گر رہی ہوں، جہاں پہ 4 سال میں حکومت 45,000 ارب قرضہ لے لے اور کوئی پتہ نہ ہو۔ میں نے نا ایک حکومتی شخصیت سے پوچھا، میں نے نا ان کے ساتھ میں بیٹھا تو میں نے کہا سر یہ تو بہت خوفناک ہے کہ 13 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے، تو بڑا خطرناک ہے آپ کے لیے۔ وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا یار تم اتنی بیوقوفانہ بات کرو کہ میں تم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ میں چونک گیا، میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا شاید یہ کہیں گے کہ تمہارے یہ فگر غلط ہے جو تم بتا رہے ہو۔ کہتے ہیں یہ بائی ڈیزائن لوگوں کو خطہ غربت سے نیچے رکھا گیا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آج ایک بندے کو اتنا روزگار مل جائے مہینے کا کہ 10 دن وہ مزدوری کرے اور پورا مہینہ اس کا گھر چل جائے، تو وہ تو 20 دن آگے پیٹیے کے دھرنے میں بیٹھ جائے گا، وہ تو 20 دن اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دے گا، وہ تو 20 دن پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کر دے گا، وہ تو 20 دن سوچے گا بیٹھ کے کہ مطلب اب میرے گھر کا تو راشن پورا ہے، میرا گھر تو پورا مہینہ چلے گا۔ 11ویں دن وہ سوچے گا کہ یار مجھے یہ بھی پریشانی ہونی چاہیے، میرے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ میرے ملک کے اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے ملک کے عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ملک کے انصاف، اسے کہا تو یہ سوچنا شروع کر دے گا۔ انہوں نے کہا یہ بائی ڈیزائن لوگوں کو خطے غربت سے نیچے رکھا گیا ہے، کروڑوں لوگوں کو۔ کیوں؟ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہیں، پریشان، رات کو اس پریشانی سے نیند آئے کہ کل میرا کیا بنے گا، کل مجھے روزگار نہ ملا، کل دیہڑی نہ لگی تو کل شام کو بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں گا۔ ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے لوگوں کو محتاج کر دو، یہ بائی ڈیزائن ہے سر۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ حکومت کے لیے خوفناک ہے کہ 13 کروڑ، بھائی ان کے لیے تو یہ ان کی سیکیورٹی ہے، یہ 13 کروڑ لوگوں کے خطے غربت سے نیچے ہونا۔ 2 ہی کیٹیگریز ہیں نا، مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے، یا امیر سے امیر تر ہے یا غریب سے غریب تر ہے۔ جو امیر سے امیر تر ہے، اور یہ جب ہم کہتے ہیں نا امیر سے امیر تر، تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سارے وہ ہیں جنہوں نے حرام کا مال کمایا ہوا ہے، اکثریت وہ ہیں جن کی بزنس ہے، جو باہر ان کے کاروبار ہیں، پاکستان میں جائز کاروبار ہیں، تو ان کا مسئلہ وہ آپ کو کہاں پہ ملیں گے؟ وہ آپ کو اسلام آباد کلب میں ملیں گے، وہ آپ کو یہ، میں تو پچھلے دنوں میں جانا ہوا DHA 2 میں وہ جگہ بنی ہوئی تھی، وہ کافی ساری، میں تو دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب پورا اسلام آباد ادھر آئے ہوئے ہیں۔ آپ چلے جائیں مونال کے کسی برانچ پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو جگہ نہیں ملتی بیٹھنے کے لیے۔ تو جو آپ کا امیر سے امیر تر ہے، آپ سنٹورس مال چلے جائیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں، جو آپ کا امیر یا امیر سے امیر تر ہے اس کے یہ مسائل نہیں ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے، نظام کیا کر رہا ہے۔ صدیق بھائی یہ تو سارا ٹھیک ہے جی کہ بائی ڈیزائن ہے حکومت کا، یہ اس کو میں اگر کنکلوڈ کر دوں نا اس طرح سے، میں آپ کو اس کو کنکلوڈ کر دوں آپ کے سوال کے مطابق، بات یہ ہے سر کہ آپ کا جو نظام ہے نا
وہ نہیں چل رہا. ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں, نیچے لے کے جا رہے ہیں, پیچھے لے کے جا رہے ہیں. اب 3 ہی آپشنز ہیں. پہلا یہ کہ فیصلہ کرنے والوں کو ملک پہ رحم آ جائے, ترس آ جائے کہ بہت ہم نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر لیا, بس اب ہم اپنی ضد, انا, مفاد کی قربانی دیں اور ملک کا سوچیں. پہلا تو یہ ہو سکتا ہے, جو کہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا. سٹیکس اتنے بڑے ہو گئے اور لڑائی عمران خان کے ساتھ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کو شرم کر لیں, جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, چابی والے کھلونے ہیں, وہ تھوڑی سی شرم اور غیرت کر لیں. پاکستان, عوام پاکستان اور عمران خان سے کوئی وفاداری نبھا لیں اور وہ دل و جان سے کوئی مزاحمت شروع کر دیں, پریکٹیکل مزاحمت شروع کر دیں, تو یہ نظام گر جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں, ان کو رحم بھی نہ آئے فیصلہ سازوں کو, اور پی ٹی آئی بھی اسی طرح سے اس راستے پہ چلتی رہے, تو تیسری پھر آپشن یہی ہے کہ یہ نظام اپنے بوجھ سے گرے گا. کیونکہ قبلہ ہارون رشید صاحب اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے تجزیوں میں سب کچھ ہے, ایک اللہ کی ذات نہیں ہے, اللہ پہ توکل نہیں ہے. اس نظام نے گرنا ہے, گرنا ہے, گرنا ہے. راجہ صاحب, جب کوئی مریض سیریس ہوتا ہے نا, اور وہ آئی سی یو میں چلا جاتا ہے اور وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے, تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور وینٹیلیٹر سے واپس آ جاتے ہیں. لیکن جب کسی کی برین ڈیتھ ہو جاتی ہے نا, تو برین ڈیتھ ہو جائے وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہوئے, تو کئی بار دل اس کا چلتا رہتا ہے, اور آپ مصنوعی مشینری کے ذریعے اس کا دل چلاتے رہتے ہیں. کئی بار 6 ماہ دل چلتا رہتا ہے. اٹینڈنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی برین ڈیتھ ہو چکی ہے, اب واپسی ناممکن ہے, صرف دل چل رہا ہے, بتائیں مشین اتار دے. وہ کہتے ہیں نہیں. ان کو پھر بھی ایک امید ہوتی ہے کہ نہیں ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے اس کو تو اللہ سے امید ہوتی ہے نا کہ ہم دعا کریں گے اور اللہ کرم کر دے گا. یہاں یہ جو حکومت پڑی ہے نا وینٹیلیٹر کے اوپر, جس کی برین ڈیتھ ہوئی ہے, جس کا صرف دل چل رہا ہے, اس کو جو اس کا دل چلانے والے ہیں نا اٹینڈنٹس, ان کو اللہ سے امید نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ اللہ تو اتنا ناانصاف نہیں ہے کہ ان لوگوں سے اگر اللہ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, جن لوگوں کو عوام نے مسترد کیا ہے, تو اللہ تو اتنی ناانصافی نہیں کرنے والا. تو وہ ان کو اللہ سے تو توکل ہی نہیں کر سکتے نا, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم ایک جرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو اپنے آپ سے ہے, ہم اس کے ذہن کو زندہ کر دیں گے, ہم اس کے دماغ کو زندہ کر دیں گے. او بھائی, پوری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ سر اس کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے, اس نے زندہ کوئی نہیں ہونا. آپ خواہ میں اتنی انرجیز لگا رہے ہیں, آپ خواہ میں نقصان کر رہے ہیں اس کو, اس بیڈ پہ رکھ کے کوئی اور کسی کی زندگی بچ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس کا دماغ زندہ کر کے دکھائیں گے. اس حکومت کی برین ڈیتھ, سیاسی طور پر برین ڈیتھ ہو چکی ہے. وینٹیلیٹر پہ صرف ان کا دل چلایا جا رہا ہے, اور جو ان کے مالک ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کا دماغ زندہ کر کے دکھائیں گے. پوری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلے گا, نہیں اٹھے گا, نہیں اٹھے گا, نہیں اٹھے گا یہ مریض, یہ بندہ, یہ میت ہے, یہ لاش ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم اس کا دماغ زندہ کر کے دکھائیں گے. چلیں ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پھر جو علی احمد کرد صاحب, وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم وکلاء کی تحریک چھٹیوں کے بعد, چھٹیاں تو ختم ہونے والی, اگست میں ختم ہو جائیں گی, جولائی کی 10-15 چھٹیاں رہ گئی ہیں. اس کو کس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے والے سے بات نہیں کی؟ پہلے سوال میرا تھا یہ جو انہوں نے للکار دی ہے جی کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, کیا دیکھ رہے ہیں ویسے مولانا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کے اوپر میں ایک بڑی تفصیلی ویڈیو کر چکا ہوں. مختصر میں آپ کو بتا دوں, ہمارا کام یہ ہے بیچارہ راجہ صاحب کہ ہم جس چیز کو ٹھیک سمجھے نا, ہمیں بلا خوف و خطر اس کو بیان کرنا کہنا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو یوٹیوب کرتے ہیں نا, ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کس طرف جا رہا ہے. اگر سوشل میڈیا ایک طرف جا رہا ہے تو مجھے یہ ہے کہ میں اگر یہ بات کر دوں گا تو یہ تو سوشل میڈیا تو یہ بات نہیں کر رہا, تو سوشل میڈیا مجھے نا کریٹیسائز کرنے لگ جائے. یار, جس چیز کو دل سے سمجھتے ہو نا وہ کہنا چاہیے, اور عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے. وقتی طور پہ آپ کے خلاف کمپین بھی چل جاتی ہے, لیکن بعد میں لوگ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یار نہیں, مطلب عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, اللہ نے دینی ہوتی ہے, بندوں سے کچھ نہیں ہوتا. اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا کی بات دیکھیں تو سوشل میڈیا کا تو یہی ہے کہ یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان کو اس لیے وہ کر رہی ہے کہ انہوں نے کے پی میں پتہ نہیں ان کو حکومت. سوشل میڈیا تو میں بڑی تفصیل سے اس پہ بات کر چکا ہوں کہ مجھے ان ساری باتوں سے میں اتفاق نہیں کرتا. ہاں, یہ تنقید مولانا صاحب پہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے مخصوص نشستیں لی, جس پہ اسلم غوری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نہ لیتے تو یہ حکومت کو مل جاتی, مطلب یہ اپوزیشن کی سیٹیں, یہ ساری باتیں. لیکن میں اس وقت تک جب میں آپ سے ویڈیو کر رہا ہوں, میں پوری ایمانداری سے بات سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب اس بار سیریس ہیں. اس وقت تک یہ لڑائی سیریس ہے, اس کی پس پردہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں ایک مولانا صاحب سے پی ٹی آئی کے لوگوں کی ملاقات کا بھی اس میں رول ہے جو پبلک نہیں ہوئی, بہت کچھ ہے. اس وقت تک یہ لڑائی سیریس ہے. لوگوں کو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اب کیا چاہتے ہیں,
لوگ چاہتے ہیں کہ جو بھی مزاحمت کی بات کر رہا ہے وہ مزاحمت پھر کشمیریوں کی طرح کر کے دکھائے، جو مزاحمت کی بات کر رہا ہے وہ کوئٹہ میں زیارت کے شہداء کے ان کی طرح ورثاء کی طرح مزاحمت کر کے دکھائے، پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائے. باتیں تو یہ جتنی سخت تقریریں مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں یا جتنی سخت تقریریں باقی لوگ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، تحریک تحفظ پاکستان والے کر رہے ہیں، گو کہ تحریک تحفظ پاکستان کو اب آپ کو اس میں سے اس لیے نکالنا پڑے گا کہ تحریک تحفظ پاکستان پریکٹیکل اس میں بھی شامل تھی، کوئٹہ والے دھرنے میں بھی، اور اے جے کے میں بھی پوری طرح سے وہ شامل ہے. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو گفتگو آپ کرتے ہیں اس سے زیادہ سخت گفتگو تو گھروں میں بیٹھی خواتین کر رہی ہیں آپ. وہ ہمارے جو بزرگ خواتین ہیں 70-80 سال کی، ٹھیک ہے، وہ بھی اس سے سخت باتیں تو 12-13-14 سال کا بچہ کر رہا ہے. لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی مزاحمت کی بات کر رہے ہیں وہ صرف زبانی کلامی بات نہ کریں، پریکٹیکل کچھ کر کے دکھائیں. علی احمد کرد صاحب کی آپ کی بات کی، ان کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. اب اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2024 میں بھی انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا نہیں چھڑیں گے. یار ہو گیا نا، جب آپ شروع سے کسی چیز کی نیگیٹیوٹی پھیلا دیتے ہیں نا تو اس سے چیز مطلب وہ نہیں ہوتی. آپ یہ کہیں ہاں کہ جی آپ نے پہلے بھی باتیں کی، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ دیکھ لیتے ہیں، چلیں آپ کو 15-20 دن دے دیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ اب اس وقت جو سچویشن ہے نا، 2 سال پہلے ایسی سچویشن نہیں تھی. 2 سال پہلے ایسی سچویشن نہیں تھی. اب آ کے کیونکہ 2-3 سال پہلے کیا تھا، دعوے ہو رہے تھے 100 ارب ڈالر لے آئیں گے، ایس آئی ایف سی بن گئی ہے 60 ارب ڈالر تک ہم ایکسپورٹس پہنچا دیں گے. وہ ٹرمپ ٹاور کی بات ہو رہی ہے. اچھا، ہمارا ایک دوست ہے وہ ایک دن ہمیں مارگلا پہ لے گیا، اس نے ہمیں جگہ بھی دکھا دی کہ یہاں ٹرمپ ٹاور بن رہا ہے. میں نے کہا یار سی ڈی والوں سے کہا کہ سامنے اگر کھوکھا ملتا ہے تو ایک کھوکھا ہی لے لو یار، ٹرمپ ٹاور کے سامنے اگر ہمارا کھوکھا ہو یا ڈھابا ہی بنا لیں گے. وہ کچھ کوئی دوست ہمارے البیک کی بھی لا رہے تھے، پتہ نہیں کتنی اس کی جناب، وہ البیک کا تو کوکڑ بھی نہیں آیا یار. ٹھیک ہے، اور مطلب یہ اس کو آرام کو بھی انہوں نے بڑا وہ. بات یہ ہے سر، جتنے 2 سال پہلے جو سسٹم کی مضبوطی اور چیزیں تھیں نا وہ اس وقت نہیں ہیں. اس وقت ہر چیز ریت کی طرح ہاتھ سے نکل رہی ہے. اے جے کی صورتحال آپ دیکھ لیں، بلوچستان کی آپ صورتحال دیکھ لیں، کے پی میں امن و امان کی صورتحال آپ دیکھ لیں، بھارت کے ساتھ بارڈر کے اوپر جو صورتحال ہے وہ ٹینس ہے، افغانستان کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں، ایران امریکہ کی دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، یمن اور سعودی عرب کا اگر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، ایران اور سعودی عرب کا اگر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے تو ہم تو ہر طرف سے پھنسے ہوئے. دیکھیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں سعودی عرب سے کوئی 50 ارب ڈالر مل جائے گا، مل سکتا تھا. سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا، ایسا نہیں کہ سپورٹ نہیں کیا. وہ باقی الگ باتیں جو ہم کر نہیں سکتے کہ ہم نے جب پیسے ملے تو اس کے بدلے میں پھر ظاہر ہے پھر جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت سعودی عرب کی بھی اب سچویشن دیکھیں نا کہ ان کے پاس مین کیا ہے، آئل ہے. پوری دنیا کے اندر آئل کی جو ضرورت ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے روزانہ کی بنیادوں پر. دنیا کے 13 ملک یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ وہ 2030 سے 2035 کے درمیان تک تمام اپنی گاڑیاں الیکٹرک پہ شفٹ کر دیں گے. تو آئل تو آپ کی ضرورت، تو پیسے آپ کو کہیں سے نہیں آنے، چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں. یہ سسٹم اپنے بوجھ سے گر جائے گا. پی ٹی آئی والے غیرت کر کے، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ اگر غیرت کر کے دل سے مزاحمت شروع کر دیں تو نظام جلدی گر جائے گا، ورنہ اس نظام نے کرنا، یہ نظام نہیں چل سکتا. پی ٹی آئی والے صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ، لیکن پی ٹی آئی والوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے نا، میں وہ عشق عمران کے نعرے لگاتے تھے سہیل افریدی صاحب، میں ایک دفعہ ان سے ملا، آپ بھی موجود تھے وہاں پر. جب میں نے ان کے سامنے ایک سوال رکھا تھا، میں نے کہا جی کہ آپ 4-5 کروڑ صوبے کو اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کے سامنے یہ سوال رکھا تھا. میں نے کہا کشمیر کی ٹوٹل پاپولیشن یار 4 ملین 4.5 ملین 40-45 لاکھ لوگ، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں اور آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو انہوں نے بڑا گول مول سا مجھے جواب دیا، آپ موجود تھے وہاں پر. وہ بھی کچھ اس راہوں پر چلے جا رہے ہیں جن راہوں پر علی احمد گنڈاپور تھے. ہو سکتا ہے آپ کو سرپرائز دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ سرپرائز دیں وہ. تو انتظار کیجیے. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. کشمیر کے اندر ناظرین 27 تاریخ کو پولنگ ہو رہی ہے اور یہ 6-7 دن رہ گئے، اور کوئی بھی امیدوار کسی بھی سیاسی جماعت کا وہ انتخابی مہم تو دور کی بات ہے، وہ دن کو کسی کے گھر بھی نہیں جاتا. تو ناظرین یہ تھی سچویشن، یہ تھی صورتحال جو آپ کے سامنے رکھی ہے. مجھے اور صدیق جان صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.